آپ کو پتہ ہے 7 محرم الحرام کو کربلا والوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم سے 10 محرم تک مشکیزیں خشک ہو چکے تھے، حلق خشک ہو گئے تھے، زبانیں خشک ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے پانی پیا تھا، مجھ سے پیاس کی شدت اتنی تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن میری پیاس کی شدت اتنی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں کربلا والوں پہ، 3 دن کے پیاسے ہیں، پھر بھی کربلا کے میدان میں تلواریں لے جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ شہزادہ اصغر 6 مہینے کے تھے۔ روایات کہتی ہیں اصغر جب جھولے میں تھے تو اصغر پہ 3 حالتیں طاری ہوئی۔ اصغر کی حالت ایسی تھی جیسی مچھلی کی حالت ہوتی ہے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ مچھلی کے ساتھ شہزادے کو مثال کیوں دی گئی ہے؟ علماء نے تشریح میں لکھا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مچھلی میں جیسے ہی مچھلی پانی سے نکلتی ہے، مچھلی میں اتنی طاقت و ہمت ہوتی ہے کہ مچھلی اونچی اونچی چھلانگیں لگا سکتی ہے۔ جب چھلانگیں لگانے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ جب مچھلی کی کروٹ لینے کی بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی اپنے ننھے سے منہ کو کھولتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے منہ کو بند کرتی ہے۔ ہائے عصر عاشور کربلا میں شہزادہ اصغر پہ یہ تینوں حالتیں طاری ہوئی۔ پہلے اصغر میں اتنی ہمت تھی کہ اصغر گہوارے میں چھلانگیں مارتے تھے لیکن پانی نہ ملا۔ پھر اصغر میں چھلانگیں مارنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتے اور کبھی بائیں کروٹ لیتے، پانی پھر بھی نہ ملا۔ اور اصغر میں شدت کی پیاس کی کمی اتنی بڑھ گئی، پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی، اصغر کبھی اپنے ننھے سے منہ کو کھولتے ہیں، کبھی اپنے ننھے سے منہ کو بند کرتے ہیں، پانی پھر بھی نہ ملا۔ شہزادے نے خود کو زمین پہ گرایا، گہوارے پہ سے زمین پہ شہزادہ اصغر کا گرنا تھا۔ بی بی ام رباب نے اصغر کو لیا، بی بی نے اصغر کو لیا، آ کر مولا امام حسین کے پاس، مولا و آقا اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا کر لے آئیے۔ علماء ذاکرین پڑھتے ہیں مولا حسین نے کربلا میں اصغر کے لیے ایک گھونٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ میں پڑھتا رہتا ہوں کہ شہزادہ اصغر کے لیے ایک گھونٹ کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک قطرے کا پانی مطالبہ کیا گیا تھا، پانی مانگا گیا تھا۔ کیونکہ میں 6 مہینے کے بچوں کو دیکھتا ہوں جب مائیں پانی پلا رہی ہوتی ہے اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبو دیتی ہے، جتنا پانی 2 انگلیاں میں لگا ہو شہزادے کے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مولا امام مظلوم کربلا نے جب شہزادہ اصغر کو ہاتھوں پہ لیا میدان کربلا میں گئے، میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں دیکھو تمہارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور تمہارے انسان بھی پانی پی رہے ہیں۔ ہم بڑوں کو پیاس لگی ہے لیکن ہم اپنے لیے پانی نہیں مانگتے، خدا کے لیے اس بچے کو 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ اور شہزادہ اتنا پیاسا ہے کہ اس کو پیاس کی وجہ سے ماں کے گہوارے میں غش آ جاتی ہے۔ میرے مولا امام مظلوم کربلا نے 2 مقامات پہ اپنے چاہنے والوں کو کربلا میں یاد کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں شیعو کاش تم میدان کربلا میں ہوتے اور آ کر دیکھتے اکیلا تمہارا امام رو رو کر پانی مانگ رہا ہے، فوج اشقیاء مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، اکیلا زہرا کا لال رو رہا تھا میدان کربلا میں، باقی سارے ہنس رہے تھے۔ میرے مولا نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا، فرماتے ہیں چند گھونٹ پانی کی دے دو۔ لوگوں نے کہا حسین بچے کے بہانے تو خود پانی پینا چاہتا ہے، اگر بچے ہی کو پیاس لگی ہے تو بچے سے کہیے بچہ خود پانی مانگے۔ 6 مہینے کا اصغر کہتا ہے بابا
इन्होंने तेरी माँ ज़हरा से भी गवाह मांगे थे, आज तुझसे गवाह मांग रहे हैं। मुझे जमीन पे लिटा दीजिए, मैं अपने लिए खुद पानी का मुतालबा करता हूँ। मेरे मौला ने तपती सहरा को देखा, करबला की रेत, गरम रेत को देखा, इधर असगर का फूलों से नाजुक सा बदन देखा। मेरे मौला फरमाते, असगर तुझे रेत पे कैसे लिटाऊं, रेत गरम है, तेरा बदन नरम है। असगर बेटा तुझे कैसे लिटाऊं। मेरे मौला ने रेत पे अबा बिछाई, शहजादे को रेत पे लिटा दिया। मेरे मौला फरमाते हैं, तुम कहते हो ना कि बच्चे के बहाने में पानी मांगने आया हूँ, लो बच्चा खुद तुमसे पानी मांग रहा है। इधर असगर ने अभी लब नहीं खोले थे, रुबाब ने फिजा को भेजा। रुबाब ने कहा, फिजा जाओ मौला हुसैन से कहो, असगर से कहे थोड़ा ऊंची आवाज में पानी मांगे। जब दो छोटे छोटे बच्चे, जब एक छोटा सा बच्चा पानी मांग रहा हो, जब एक छोटा सा बच्चा मुंह से कुछ बोल रहा हो, तो माँ को बड़ी शिद्दत रहती है उसकी आवाज सुनने में। मेरा बेटा पानी मांगेगा, मैं अपने बेटे के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनूंगी। शहजादे ने लब खोले, पानी मांगना शुरू किया। इधर पानी मांगा कि फौज अशकिया में कयामत का समा बपा हो गया। हर सिपाही है कि रो रहा है, एक दूसरे के बगलों में मुंह छुपा के रो रहे हैं। इधर क्यामत आने वाली थी। इब्न साद ने देखा, अगर इस बच्चे को चुप न कराया जाए तो कयामत आ जाएगी। फौजियों ने साथ छोड़ देना है, फौजी चले जाएंगे मेरा साथ छोड़कर। इब्न साद ने हुरमले को कहा, जल्दी कर इस बच्चे को खामोश करा। हुरमला कहता है, मेरे पास तर्किश में जितने तीर थे वो सारे खत्म हो गए, मैं इसको कैसे चुप कराऊं। अरब में 6 किस्म के तीर होते हैं, जो अरब जंगजू तीर इस्तेमाल करते थे। 6 किस्म के वो तीर थे। एक तीर का नाम था नबल, ये वो तीर था जिसको जैतून के दरख्त की लकड़ी से बनाया जाता था। एक तीर का नाम था बजल, ये वो तीर था जिसके पीछे से 2 पर थे। एक तीर का नाम था बुजला, ये वो तीर था जिसके आगे जहर लगी होती थी। एक तीर का नाम था सहम, ये वो तीर था जिसकी आगे से 3 नोकें बनी होती थी। एक तीर का नाम था दजला, ये वो तीर था जिसकी परनाले की तरह शक्ल होती थी। एक तीर का नाम था सेशोबा, सेशोबा की शक्ल मधानी की तरह होती थी। आगे लोहे के 3 पर बने होते थे और अरब के बड़े बड़े जंगजू इसको खड़े होकर नहीं चला सकते थे। इसको चलाने से पहले अपने घुटने जमीन पे टेकते थे। लोहे की कमान बनी होती थी, तीर उसमें डालकर अपने निशाने और हदफ को मारते थे। और अरब के जंगजू ने कसम खा रखी थी, इस तीर को कभी भी इंसानों पे नहीं चलाएंगे। मैं कुर्बान बीबी रुबाब के 6 महीने के असगर पे इब्न साद कहते हैं, वो जो पड़ा है वो इस बच्चे को मार। हुरमला जितना भी जालिम था तड़प गया, रो के कहता है, इब्न साद इतना बड़ा जुल्म मुझसे न करा। इब्न साद ये इंसानों पे चलाने वाला तीर नहीं है। इब्न साद कहते हैं, तेरा इनाम बढ़ा दूंगा। इसने इस तीर को उठाया, इधर तीर को कमान में डाला। जैसे इस तीर को कमान में डाल के असगर का निशाना लिया, उधर खैमे पे खड़ी खड़ी रुबाब रो रो के कहती है, हुरमला थोड़ा हया कर, अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। हुरमला मेरा 6 महीने का बच्चा भी देख। रिवायत कहती है, इसने तीर को छोड़ा, इधर तीर आ रहा है। बीबी रुबाब कहती है, असगर अगर तीर थोड़ा सा भी हुसैन को लग गया तो तुझे 6 महीने का पिलाया हुआ दूध नहीं बख्शूंगी। इधर तीर जैसे ही आया, शहजादा असगर ने तड़प कर तीर को अपने गले पे लिया। रिवायत कहती है, रोबे जोबे अल असगर हो मिनल हुस्ने इला हुस्ने आखर। वो तीर ने असगर को एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया। तीर ने असगर का एक कान से लगा, दूसरे कान से वो तीर निकला। रिवायत कहती है, तीर इतना तेज था, जिधर जिधर तीर जाता था उधर उधर असगर। इधर हुसैन सर पीट के कहते हैं, आजा मेरा असगर, ओ मेरा करबला का मजलूम बेटा,
او میرا رباب کا 6 مہینے کا لال. جب آل ابا کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، ایک ہندو عورت ہے، عیسائی عورت ہے، وہ کلیسا سے باہر نکلی. اس نے دیکھا مسلمانوں نے نیزوں پہ سر لٹکائے ہوئے ہیں. وہ عیسائی عورت پوچھتی ہے کہ کیوں مار کر آ رہے ہو انہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیعت نہیں کرتے تھے. اس عیسائی عورت نے جب شہزادہ اصغر کے سر کی طرف نگاہ کی، اپنا سر پیٹ کے کہتی ہے کاش اس بچے کی ماں اس بچے کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. ادھر رباب اپنا سر پیٹ کے کہتی ہے لوگوں میرا حوصلہ دیکھو، میں نے اصغر کو شہید ہوتے دیکھا، میں نے اصغر کے گلے میں تیر لگتے دیکھا، اور میں نے اصغر کو پانی مانگتے دیکھا، اور میں نے اصغر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا، اور میں نے اصغر کا کربلا کے میدان میں لاشا پامال ہوتے دیکھا. لیکن میں مری نہیں ہوں. میں محشر میں جا کر رسول خدا سے شکایت کروں گی. میں کہوں گی یا رسول اللہ، قاتلوں نے میرے اصغر کو مار ڈالا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بچوں اب ہم